میں آپ کو بتاتا ہوں جزیہ جو ہے یہ اصل میں ایک سزا ہے اور پروٹیکشن کس سے؟ پروٹیکشن مسلمانوں سے کس بات پر؟ کیونکہ تم نے کفر کو جو ہے وہ ترجیح دی. اب ہاں اور آپ نے جو بولا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جزیہ اس لیے دینا ہے کیونکہ جو آپ نے کفر کہ آپ کیا اسلامک اسٹیٹ میں ہیں اور ہندو اور آپ کسی بھی اور دھرم کے ہیں آپ اسلام نہیں مانتے مطلب کوئی بھی تو آپ کفر کر رہے ہیں اور آپ کا قتل نہ کیا جائے اسی لیے ٹیکس. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے. یقین کیجئے اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ آپ کے علم میں اور نیکیوں میں بے حد اضافہ کرے گا. دوستو، اس مرتد نے جو اپنے آپ کو ایکس مسلم ساحل کہلواتا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں جس ملک میں شریعہ ہوگی، اسلام ہوگا، اسلامی رعایہ ہوگی اور اسلامی حکومت ہوگی، وہاں پر کافروں کو جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ کرسچین ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، صرف مسلمان نہ ہو تو انہیں سزا دی جائے گی. اور سزا یہ ہے کہ انہیں ایک ٹیکس دینا پڑے گا جس کو جزیہ کر کہتے ہیں. یعنی انہیں یہ سزا کے طور پر پیسہ دینا ہوتا ہے حکومت کو، اس وجہ سے کہ کہیں مسلمان انہیں غیر مسلم سمجھ کر نفرت میں قتل نہ کر دیں. لیکن سچائی کیا ہے؟ سچائی دوستو یہ ہے، اسلام جس کو بہت کٹر کہا جاتا ہے، جو اپنے علاوہ کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اس طریقے کے پروپیگنڈے بنائے جاتے ہیں. اور یہی ایکس مسلم ساحل نے اپنے تمام پچھلے ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، جو مسلمان نہ ہو اس کو قتل کر دو، غیر مسلموں کو مارنے کا حکم ہے. اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ حفاظت کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے. پچھلے ویڈیوز میں اس نے کہا تھا کہ قرآن کہتا ہے غیر مسلموں کا قتل کر دو، اور آج کہہ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ غیر مسلموں کی حفاظت کرو اور ان سے تھوڑا سا ٹیکس لے لو. آپ جب بات کو سمجھیں گے، ہر دھرم کی تعلیم کو سمجھیں گے، تو بات یہ نکلے گی کہ جزیہ کر جو ہے وہ صرف غیر مسلموں سے وصولا جاتا ہے اور مسلمانوں سے بھی وصولا جاتا ہے، لیکن اس کی شکل اور اس کا نام الگ ہے. جو اسلام قبول کر لیتے ہیں تو قرآنی تعلیمات کے حساب سے انہیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. 2.5% یعنی 2.5% اپنی کمائی سے، اپنے جائز حلال رزق سے انہیں 2.5% سرکار کو پے کرنا پڑتا ہے. اب اسلام کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، کسی کے اوپر اپنے رولز، اپنے نیم زبردستی نہیں تھوپتا. اس وجہ سے مسلم ملک میں بھی غیر مسلموں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آئیں، مسلمانوں کے بیچ میں رہیں. ہم ایز اے مسلم ان کی جان، ان کی مال، ان کے مندر، ان کے ٹیمپل، ان کے گرجا گھر، گرودوارے، جس مذہب کے وہ ماننے والے ہیں، ہم انہیں الگ سے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے. اور انہیں پوری اجازت ہے وہ اپنے دھرم کو فالو کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے تمام رسومات، شادی اور غیر طریقے کے جو فنکشن ہیں انہیں اپنے ہی ریتی رواج، اپنے دھرم کے مطابق پورا کر سکتے ہیں. اب رہنے کے لیے ٹیکس تو ملک میں سب کو دینا پڑتا ہے. تو مسلمان اسلام قبول کر چکے ہیں تو انہیں اسلامی رولز کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ دینا پڑتی ہے. اب مسلمان زبردستی نہیں کرتے، اسلام کسی کے اوپر تھوپتے نہیں، تو اس لیے ان سے زبردستی یہ 2.5% نہیں وصولا جائے گا، بلکہ انہیں اسلامک نیم سے نہیں ان سے ٹیکس لیا جائے گا، بلکہ انہیں اسلام کے ہٹا کر، کیونکہ اسلام سے وہ الگ ہیں، اسلام کو وہ مانتے ہی نہیں، اسلام کو فالو ہی نہیں کر سکتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ احادیث کو مانتے ہیں، نہ شریعہ کو مانتے ہیں. تو ان سے اب الگ طریقے کا ٹیکس وصولا جائے گا، اور اس ٹیکس کے بدلے ایکسٹرا میں ان کی جان کی حفاظت، ان کی مال کی حفاظت، ان کے مکان کی حفاظت، ان کے کلچر کی حفاظت، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت، یہ جزیہ کر ہے. اور جیسے ہی وہ اسلام قبول کر لیں گے اپنی مرضی سے، تب ان سے یہ تمام ٹیکس ہٹا کر اسلام کے مطابق، اسلام کے طریقے کے مطابق ان سے 2.5% ٹیکس یعنی زکوٰۃ کی شکل میں وصولا جائے گا. یہ اسلامی رولز ہیں. کسی بھی شخص پر اسلام اپنے رولز زبردستی نہیں تھوپتا ہے، اس لیے ان سے
इस्लामिक रूल्स वाला टैक्स नहीं वसूला जाएगा, बल्कि उनसे अलग नाम देकर टैक्स वसूला जाएगा ताकि मुल्क में तरक्की हो। और अगर इस चीज़ को गलत तरीके से पेश किया जाए कि हम काफिर हैं, इस वजह से हमसे जजिया कर लिया जा रहा है, तो भाई साहब नाम अलग है, काम एक ही है। मुसलमान भी मुसलमान मुल्क में रहते हुए पे करते हैं टैक्स। और अगर हम निगेटिविटी फैलाना चाहें, नफरत फैलाना चाहें, तो हमारी मौजूदा सरकार हिंदुस्तान की हमारे हिंदू भाइयों को हर होली और दिवाली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देती है, लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है। आज तक किसी भी मुसलमान ने न इसका विरोध किया, न इसको गलत बताया, न ये कहा कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, और न किसी ने ये कहा कि हमें मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। सबके धर्म के अपने रूल्स होते हैं, सबके अपने मुल्क में अलग रूल्स होते हैं, हर अपना तरीक़ा होता है। नफरत निकालना चाहो तो नफरत निकालने वाले नफरत निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि गंदे नाले से आप साफ़ पानी नहीं निकाल सकते। आपको साफ़ पानी पीना है तो दरिया पर जाना पड़ेगा। आप नाले के पास जाएंगे तो नाला आपको गंदा पानी ही देगा। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी करना, दूसरे धर्म में नेगेटिविटी तलाश करना, ऐप तलाश करना, बुराइयां तलाश करना और निगेटिविटी को फैलाना। हमारा काम है आपस में मोहब्बत करना, देश को जोड़ना, देश के लिए दुआएं करना और ऐसे काम करना कि हम तमाम अलग अलग कल्चर के लोग भाई और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहें, ताकि हमारा मुल्क जल्द से जल्द तरक्की की तरफ बढ़े और पूरी दुनिया में हमारा देश, हमारा इस्लामिक जो कल्चर है और हमारा जो हिंदू कल्चर है और जो हमारा मुल्क की जो अलग अलग तहजीबों की एक संस्कृति है, वो पूरी दुनिया में रोशन हो। तमाम लोग जाने कि हिंदुस्तान में कितने बेहतरीन और कितने अच्छे और कितने सच्चे लोग रहते हैं। शायद आप बात समझ गए होंगे। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए